کالم کے آغاز ہی میں کھل کر بیان کرنا ہوگا کہ میری محترمہ کلثوم نواز شریف صاحبہ سے ان کے انتقال تک کبھی ملاقات نہیں ہوئی۔ قدیم لاہور کا باسی ہوتے ہوئے اگرچہ میں ان کے والد اور خاندانی پس منظر سے تھوڑی شناسائی کا حامل ہوں، وہ نواز شریف کی اہلیہ تھیں اور نواز شریف اور ان کی جماعت کو میں نے کئی دہائیوں تک سرمایہ دارانہ نظام کا کٹر حامی شمار کیا، جنہیں ضیاء الحق نے اپنے لگائے ماشاء اللہ کے دوران سرکاری سرپرستی میں پیپلز پارٹی اور جمہوریت کی جدوجہد میں مصروف کارکنوں کے مقابلے میں کھڑا کیا تھا۔ نواز شریف خاندان سے لفافے لے کر صحافی ہونے کا ڈھونگ رچانے والوں میں عاشقان عمران خان اگرچہ مجھے بھی جنونی تکرار سے شامل رکھتے ہیں، محض اس خواہش کا اظہار ہی کر سکتا ہوں کہ وہ درست ہوتے اور میری زندگی کو کچھ مالی آسانیاں بہم ہو جاتی۔ کوئی ذاتی تعلق نہ ہونے کے باوجود محترمہ کلثوم نواز صاحبہ اپنی برسی کے دن مجھے شدت سے یاد آتی رہے۔ جنرل مشرف کے 1999 میں اقتدار پر قابض ہو جانے کے بعد نواز شریف کے نام سے منسوب مسلم لیگ کے کئی پینی خان رہنما گھروں میں خوف سے دبک کر بیٹھ گئے تھے۔ شکست خوردگی کے احساس سے سیاسی طور پر مفلوج اس دور میں مرحومہ ایک گھریلو عورت ہوتے ہوئے بھی سڑک پر نکل آئیں۔ عوامی رابطے سے روکنے کی خاطر ان دنوں پنجاب حکومت کے اعجاز شاہ صاحب کے ذاتی حکم پر انہیں سرے بازار اس گاڑی کو کرین سے باندھ کر فضا میں لٹکائے رکھا گیا، جس میں بیٹھ کر وہ کارکنوں تک پہنچنا چاہ رہی تھی۔ مجھے گما ہے کہ محترمہ کلثوم نواز شریف کی جرأت مندانہ پیش قدمی نے بالآخر نواز شریف کی سعودی عرب جلاوطنی کے فیصلے کی راہ ہموار کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا تھا۔ جلاوطنی کے ایام میں وہ دوبارہ گوشہ نشین ہو گئیں اور 2008 میں نواز شریف کی وطن واپسی کے بعد کبھی منظر عام پر نہیں آئے۔ یہ چلن انہوں نے 2013 سے 2017 کے دوران بھی برقرار رکھا، جب ان کے شوہر وطن عزیز کے تیسری بار منتخب ہوئے وزیر اعظم کی حیثیت سے اسلام آباد میں قیام پذیر تھے۔ اپریل 2016 میں تاہم پاناما ہو گیا۔ اس کے نتیجے میں نواز شریف اقامہ کی بنیاد پر سپریم کورٹ کے ہاتھوں عوامی عہدے کے لیے تاحیات نااہل قرار ٹھہرا دیے گئے۔ اس فیصلے کے نتیجے میں لاہور سے قومی اسمبلی کی جو نشست خالی ہوئی، محترمہ کلثوم نواز صاحبہ اسے پر کرنے کو میدان میں اتر آئے۔ انتخابی مہم ابھی باقاعدہ شروع ہی نہیں ہوئی تھی کہ کلثوم نواز صاحبہ ایک پراسرار بیماری کی زد میں آ گئیں۔ علاج کی خاطر انہیں ہنگامی طور پر لندن لے جانا پڑا۔ اس حقیقت کو شریف خاندان کے سیاسی دشمنوں نے کبھی تسلیم نہیں کیا۔ کہانی یہ چلائی گئی کہ لوگوں کی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے ان کی بیماری کا ڈرامہ رچایا جا رہا ہے۔ دعویٰ یہ بھی ہوا کہ وہ لندن کے کسی معروف اور باقاعدہ ہسپتال میں زیر علاج نہیں، کلینک کے نام پر در حقیقت ایک ریسٹ ہاؤس ہے۔ شریفوں نے شاید اسے خرید بھی رکھا ہے۔ انتخابی مہم سے جند چھڑانے کے لیے محترمہ کلثوم نواز وہاں بیماری کے بہانے چھپی ہوئی ہے۔ مذکورہ الزام کو دستاویزی ثبوت فراہم کرنے کے جنون میں برطانیہ میں مقیم تحریک انصاف کے کئی پرجوش کارکن اس عمارت میں گھسنے کی کوشش کرتے۔ ان کی کاوشوں کو ہمارے کئی ٹی وی چینل سنسنی خیز انداز میں رپورٹ کرتے۔ ٹاک شوز میں بھی ہمارے کئی حق گو اور جید اینکر ان کاوشوں کی بنیاد پر مسلم لیگ نون کی نمائندگی کرنے والے مہمانوں کو شرمسار کرنے کی کوششوں میں مصروف رہتے۔ محترمہ کلثوم نواز شریف صاحبہ کی بیماری کو ڈرامہ ثابت کرنے کے لیے ٹی وی سکرینوں اور سوشل میڈیا پر جو شور و غل مچ رہا تھا، وہ یہ حقیقت عیاں کرنے کو کافی تھا کہ اندھی نفرت وقت ہمیں صفاق بنا رہی ہے۔ ہماری معاشرتی اقدار اس کی وجہ سے تباہ ہو رہی ہے۔ بیماری اور موت بھی اب سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے استعمال ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ لوگوں کی خانگی زندگی اور پرائیویسی کا احترام باقی نہیں رہا۔ ہم مگر اس معاشرتی زوال کے بارے میں قطعاً لا تعلق رہے۔ بالآخر انہیں بستر مرگ پر چھوڑ کر نواز شریف اپنی دختر سمیت گرفتار ہونے لاہور پہنچ گئے۔ وہ دونوں جیل سے ان کے جنازے میں پیرول کی بدولت رہا ہو کر شرکت کے قابل ہوئے۔ نواز شریف کے سگے بھائی اور محترمہ کلثوم نواز صاحبہ کے دیور ان دنوں اتحادی حکومت کے سربراہ ہیں۔ سنا ہے کہ مسلم لیگ نون کے نام سے ایک جماعت بھی کام کر رہی ہے۔ اتحادی حکومت کی اپنی مجبوریاں ہوتی ہے۔ مسلم لیگ نون مگر کسی اور شہر نہ صحیح، کم از کم لاہور کے ایک بڑے ہال میں محترمہ کلثوم نواز شریف صاحبہ کی برسی کے دن کسی ایسی تقریب کا اہتمام کر سکتی تھی جہاں انہیں کما حقہ انداز میں یاد کیا جاتا۔
ایسا مگر ہوا نہیں اور میں یہ کالم لکھنے کو مجبور ہوا۔ محترمہ کلثوم نواز شریف کی برسی کے روز نواز شریف کے نام سے منسوب مسلم لیگ نے جو حیران کن بے اعتنائی دکھائی ہے وہ اس جماعت کے فکری اور سیاسی زوال کا ٹھوس اظہار ہے۔ اس کی جانب سے اپنائی بے اعتنائی کا تقابل تحریک انصاف کے اس جارحانہ رویے سے ہر صورت کرنا ہوگا جو اپنے ایک نسبتاً نچلی سطح کے کارکن شہباز گل کے ساتھ ہوئے رویے کی بابت اختیار کیے ہوئے ہے۔ تحریک انصاف بضد ہے کہ حالیہ حراست کے دوران گل صاحب کے ساتھ پاکستان کی سیاسی تاریخ کا بدترین تشدد ہوا۔ تحریک انصاف کا کوئی عام کارکن نہیں بلکہ عمران خان صاحب بذات خود اس کے خلاف آواز بلند کرتے ہوئے اس مقام تک پہنچ گئے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو انہیں توین عدالت کے الزام میں طلب کرنا پڑا۔ انجام اس مقدمے کا جو بھی ہو، تحریک انصاف کا ہر کارکن اس کی بدولت یہ محسوس کر رہا ہے کہ اس کی جماعت ریاستی جبر کے خلاف جاری جدوجہد میں اسے تنہا نہیں چھوڑے گی۔ مسلم لیگ نون اس کے برعکس کلثوم نواز شریف کے ساتھ ہوئے سلوک کو اقتدار میں لوٹنے کے بعد حکمرانی کے نشے میں بھلا بیٹھی ہے۔ اس پہلو پر اگر نواز شریف کے نام سے منسوب جماعت کا کوئی ایک اور رہنما غور نہ بھی کرے تو کم از کم محترمہ مریم نواز صاحبہ کو اسے سنجیدگی سے لینا چاہیے۔ وہ نواز شریف کے علاوہ کلثوم نواز صاحبہ کی بھی دختر ہے۔ خود ایک ماں ہوتے ہوئے بھی انہیں اس لا تعلقی کے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے جو ان کی جماعت نے ان کی والدہ کی برسی کے دن اپنایا ہے۔ اس کے سوا کچھ اور لکھنے کو دل آمادہ نہیں ہو رہا۔